یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ نے آج گورکھپور میں مشرقی اتر پردیش کے پہلے سینک اسکول کو عوام کو معنون کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ تعلیم وہ ذریعہ ہے جو تبدیلی لاتی ہے اور معاشرے کی برائیوں کو مٹاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں گورکھپور سینک اسکول آ کر خوشی ہو رہی ہے کیونکہ وہ خود سینک اسکول چتوڑ گڑھ کے سابق طالب علم ہیں۔ نو تعمیر اسکول کے بنیادی ڈھانچے کی ستائش کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ سینک اسکول بہترین سہولیات اور بنیادی ڈھانچے میں سے ایک ہے جو ملک کے دیگر سینک اسکولوں اور سینیہ اسکولوں کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ ناکامی سے نہ گھبرائیں کیونکہ یہی کامیابی کی شروعات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا ہندوستان ایک بدلا ہوا ملک ہے اور حکومت نے کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے جیسے کئی بہادری بھرے فیصلے کیے ہیں۔ ریاستی حکومت کی ستائش کرتے ہوئے جناب دھنکھڑ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پورے اتر پردیش کی تصویر بدل دی ہے۔ دراصل اس موقع پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ گورکھپور نیپال، مغربی بہار اور پوروانچل حلقے میں رہنے والی تقریباً 3 کروڑ کی آبادی کے لیے تعلیم اور صحت خدمات کا مرکز ہے۔ گورکھپور مختلف حلقوں میں مشرقی اتر پردیش کی ترقی کو نئی شناخت دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سینک اسکول تعلیمی پس منظر میں بھی خصوصی کردار ادا کرے گا۔ واضح ہے کہ گورکھپور سینک اسکول اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا ڈریم پروجیکٹ ہے اور یہ مشرقی اتر پردیش کا پہلا سینک اسکول اور اتر پردیش سینک اسکول سوسائٹی کے ذریعے چلائے جانے والا دوسرا سینک اسکول ہے۔ یہ اتر پردیش کا 5واں سینک اسکول ہے جن میں سے 3 جھانسی، امیٹھی اور مین پوری میں ہیں جو وزارت دفاع کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں، جبکہ چوتھا اور ملک کا پہلا سینک اسکول جو لکھنؤ میں ہے وہ اتر پردیش حکومت کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ چترکوٹ میں بھی تقریباً 3 گھنٹے کا وقت بتائیں گے۔ وہ نانا جی کے ایک مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ تلسی پیٹ میں جگت گرو رام بھدراچاریہ کا آشیرواد لینے کے بعد سیارام کٹیر میں نانا جی دیشمکھ کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے بعد بین الاقوامی سیمینار کا افتتاح کرنے جگت گرو رام بھدراچاریہ معزور ریاستی یونیورسٹی پہنچیں گے۔ صدر جمہوریہ کی آمد کے مد نظر پختہ حفاظتی بندوبست کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جناب مودی کل نئی دہلی میں قومی اساتذہ اعزاز سے سرفراز اساتذہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ان کے ساتھ قومی تعلیمی پالیسی کے اثر کے متعلق بھی بات چیت کی۔ جناب مودی نے مشورہ دیا کہ اساتذہ مختلف زبانوں میں طلباء و طالبات کو مقامی لوک کتھائیں سنائیں جس سے طلباء کئی زبانیں سیکھ سکیں اور ملک کی ثقافت سے روشناس ہو سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اساتذہ کو طلباء کو ملک کی کثرت دکھانے کے لیے علمی سیاحت پر لے جانا چاہیے۔ اس سے طلباء و طالبات کو سیکھنے میں مدد ملے گی۔ ہاتھرس ضلع کے قومی شاہراہ 93 پر کل چندپا تھانہ حلقے میں میتئی گاؤں کے نزدیک روڈ ویز کی ایک بس اور 4 پہیہ گاڑی میں آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئے۔ اس حادثے میں 4 پہیہ گاڑی میں سوار 4 بچوں سمیت 17 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 16 زخمیوں کا علاج چل رہا ہے۔ وہاں کے ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ یہ حادثہ اوورٹیک کرنے کی کوشش میں پیش آیا۔ دراصل وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں مرنے والوں کے تئیں رنج کا اظہار کیا ہے۔ مرنے والوں کے لواحقین کو وزیر اعظم قومی راحت فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی ہاتھرس میں ہوئے سڑک حادثے پر رنج کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع انتظامیہ کے افسران کو زخمیوں کا مناسب علاج کرانے کے احکام دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بھی مرنے والوں کے اہل خانہ کو وزیر اعلیٰ راحت فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ لکھنؤ کے چودھری چرن سنگھ بین الاقوامی ہوائی اڈے سے جنوبی ایشیا کے ملک ملیشیا کے لیے ڈائریکٹ پرواز 13 ستمبر سے شروع کی جائے گی۔ اس خدمت کے شروع ہونے سے لکھنؤ اور ملیشیا کی دارالحکومت کوالالمپور ڈائریکٹ پرواز سے جڑ سکیں گے۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے ایئرپورٹ کے ترجمان نے بتایا کہ ہفتے میں 3 دن دوشنبہ، بدھ اور جمعے کو یہ پرواز مہیا ہوگی، جبکہ کوالالمپور سے لکھنؤ کے لیے یہ پرواز اتوار، منگل اور جمعرات کو ہوگی۔ اس نئی ہوائی خدمات کے شروع ہو جانے کے بعد لکھنؤ ہوائی اڈے سے بین الاقوامی پرواز کی آمد و رفت کو ملا کر کل 20 پرواز ہو جائیں گی۔ پورے ملک میں آج گنیش چترتھی کا تہوار عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن علم، خیر سگالی اور خوش قسمتی کی علامت بھگوان گنیش کے جنموتسو کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھر میں مٹی سے بنے بھگوان گنیش کا مجسمہ قائم کرتے ہیں۔ 10 روز تک چلنے والے اس جشن کے دوران بپا کی پوجا کرتے ہیں اور آخری روز مجسمے کو دھوم دھام سے وسرجت کیا جاتا ہے۔ اس دن کو ونائک چترتھی اور گنیش اتسو بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی، اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مبارکباد پیش کی ہے۔ ریاست میں فنکاروں کی طرح ادبا کو بھی پینشن دی جائے گی۔ 60 برس کی عمر پوری کر چکے ادبا کو پینشن کے طور پر فی مہینے 2000 روپے ملیں گے۔ وزیر برائے سیاحت اور ثقافت جے ویر سنگھ نے کل لکھنؤ کے اندرا گاندھی آڈیٹوریم میں منعقد کوی کمبھ میں اس کا اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔